بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں شہر لاہور میں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال ہوگی، اس کے باپ دل کا مریض تھا اور اس کا ایک بھائی ہے چھوٹا سا جس کی عمر تقریباً 11 سے 12 سال ہوگی۔ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کے دماغ میں چوٹ لگی اور وہ بھی مریض ہے اور ان کو ہر وقت میڈیسن کی ضرورت ہے، لیکن ان کی میڈیسن پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان رہتی تھی، گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ بچی کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھی جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال ہے، جس کا نام میرب ہے۔ اس نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کیوں نہ کوئی کام شروع کر دی۔ بچی پڑھتی تھی، بچی نے اپنا مائنڈ سے اپنی ماں کو کہا کہ جو ہم کھانا گھر میں بناتے ہیں اگر وہی کھانا ہم سیل کرنا شروع کر دیں ساتھ میں تو شاید اس سے ہمارے گھر کا گزارا ہو جائے۔ اور بچی کی یہ کاوش تھی، وہ رنگ لے آئی اور بچی نے گھر میں کھانا اسکول سے آنے کے بعد کھانا بنانے کے بعد روڈوں پر جا کر اسے بیچنا، دکانوں پر بیچنا۔ بچی کی یہ کوشش لوگوں کو پسند آئی، لوگوں نے بچی کے کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا، لوگوں نے اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے بچی نے 3-4 سال میں پیسے اکٹھا کر کے ایک ہوٹل کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن وہاں کے جو لوگ تھے، جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے بچی کے ساتھ فراڈ کیا۔ بچی اس وقت اتنی غمگیناک حالت میں ہے، وہ اسکول بھی نہیں جاتی، روتی رہتی ہے کہ جس نے دن رات محنت کر کے 2-3 سال میں ایک ہوٹل کھڑا کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ نہ تو اس کا کوئی بڑا بھائی ہے اور نہ اس کے والد اس کے سر پر ہے، اس کی ایک معصوم والدہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتی۔ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیا ماجرا بنا؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آنٹی جی، آپ کی جو داستان سن کرنا بڑا دکھ ہوا، لیکن آپ تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کیسے ان کو دل کا مسئلہ بنا، اور آپ کے چھوٹے بیٹے کو بھی دل کا مسئلہ ہے، اور آپ کی بیٹی نے بہت محنت کر کے کوشش کر کے ہوٹل کھڑا کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے فراڈ کیا، یہ سب کچھ کیا؟ یہ بیٹے ان کے پاپا کا کیٹرنگ کا کام تھا، اچھا خاصا کام تھا کرونا سے پہلے نا، تو اللہ کا شکر تھا ہمارا اپنا گھر تھا۔ جب کرونا میں سارے کاروبار ڈیمیج ہوئے تو سب کچھ سیل ہو گیا، لوگوں کا پیسہ دینا تھا۔ ان کے پاپا کو انہی دنوں میں اٹیک ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا، جب اٹیک ہوئے تو ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، تو میں فیصل ٹاؤن سینٹر فلیٹ میں اپنی بڑی سسٹر کے یہاں آ گئی۔ تو جب وہاں پہ آئے نا، تو میری بیٹی اسکول جاتی تھی کرونا کے دنوں میں، تو وہاں پہ اس کی دوست رو رہی تھی، تو کہتی میری بیٹی اس کے پاس جا کے کہتی کہ رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میرے بابا گردے ہیں ان کے فیل ہو گئے ہیں، تو میرے بابا کما بھی نہیں سکتے، تو مجھے 2 دن سے بخار ہے۔ میری بیٹی نے لنچ شیئر کیا تو میری بیٹی نے گھر آ کے میرے سے بات شیئر کی، کہتی کیوں نا ماما، اگر ایک ہانڈی ہم اپنے گھر کے لیے بناتے ہیں تو اگر وہ ہم 2 بنانا شروع کر دیں تو ساتھ ساتھ کھانا سیل کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اور اس سے میں لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکوں۔ میں نے ان کے پاپا سے بات شیئر کی، میں نے کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ تو میں نے یعنی کہ ایک دن 1 سالن بنایا، پھر دوسرے دن 2 بنائے، اس طرح ہمارا کوئی لوگ ایسے تھے جب کھانا کھانے آتے تھے تو وہ میری بیٹی کو پیسے دے دیتے تھے، کچھ لوگ تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میری بیٹی فری کھانا، اور جو پیسے دے کے جاتے تھے نا، میری بیٹی ان کو ایک سائڈ پہ جمع کرتی رہتی تھی، اور میں ساتھ میں کپڑوں کا کام بھی کرتی تھی کہ کپڑے وغیرہ سیل کر لیے، جو بچت آتی تھی، پروفٹ آتی تھی، میں سائڈ پہ رکھ لیتی تھی۔ 1 ہفتے بعد میری بیٹی مختلف اشاروں پہ جا کے نا فری آف کاسٹ کھانا دینا شروع ہو گئی۔ اس سے جب میری بیٹی کے لوگوں نے انٹرویو دیکھے تو لوگوں نے ہیلپ کی، اس جو ہیلپ کے جو پیسے تھے وہ میری بیٹی نے جمع کر کے بابا جان ریسٹورنٹ کے نام سے ہم نے ایک ریسٹورنٹ خریدا اسد اللہ خان پٹھان سے 3,45,000 میں۔ جب وہ میری بیٹی نے خریدا، اوپننگ کی، اور میری بیٹی اپنی کہہ لیں کہ اسٹڈی میں مصروف ہوگی، آتی تھی، ٹائم دیتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوگا۔ وہاں پہ میری بیٹی نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پہ ماما 5 لوگ آتے ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا بڑا کریں گے تو ہمارے پاس 10 لوگ فری آف کاسٹ کھانے آئیں گے، تو یہ ہمارا کاروبار اللہ کی طرف سے اور چلے گا۔ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ تو جب میری بیٹی نے یہ اوپن کیا، میری بھابھی ICU میں تھی، میں وہاں پہ چلی گئی، تو میری بیٹی اسکول اور یہاں پہ آنا جانا شروع ہو گئی۔ کہہ لیں کہ 1-1.5 ہفتہ میری بیٹی بھی نہیں آ سکی، میں بھی نہیں آ سکتی، اتنے وائے میں یہ میری بیٹی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ لہٰذا اس فراڈ سے جب سے وہ سیل ہوا ہے نا ریسٹورنٹ، میری بیٹی نے ایسی ٹینشن لی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا، کہہ لیں کہ اتنی غمگین، اتنی پریشان رہتی ہے، نہ تو وہ اسکول جا پا رہی ہے، نہ اکیڈمی جا پا رہی ہے، اور نہ ہی وہ کہہ لیں کہ گھر میں سکون سے بیٹھتی ہے، جب بھی دیکھیں روتی رہتی ہے، جب بھی دیکھیں روتی رہتی ہے۔ ماما ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے تو کسی کا نقصان بھی نہیں کیا تھا، ہم نے کسی سے چھینا نہیں تھا، ہمیں اللہ نے دیے تھے، ہماری لوگوں نے ہیلپ کی تھی۔
تو لہٰذا کوئی اعلیٰ حکام اگر میری اپیل سن رہے ہیں تو میری بیٹی کے ساتھ تعاون کریں، ان چوروں ڈاکوؤں کو پکڑیں. کوئی بھی ان کو دیکھ رہا ہو پاکستان میں کہیں بھی، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں یا آؤٹ آف کنٹری ان کو دیکھ رہا ہو، وہ ان کے ساتھ خدارہ کاروبار نہ کریں. یہ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، لہٰذا ان سے بچیں. میری یہ حکومت سے اپیل ہے کہ میری بیٹی کی داد رسی کی جائے. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا والد چارپائی پہ ہیں، جس کا ایک چھوٹے بھائی کو میڈیسن کی ضرورت ہے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کو فری آف کاسٹ کھانا دے رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کل کو ہمارے بارے میں اچھا کرے گا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. ان لوگوں کی تربیت دیکھیں جنہوں نے اس لڑکی پر ہاتھ رکھنے کی بجائے سے سب کچھ چھین لیا. آنٹی جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ میری بیٹی ماشاءاللہ 8 کلاس میں پڑھتی ہے، اور میری بیٹی کو اسکول میں ٹیچروں نے اب اتنا ماشاءاللہ درجہ دیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اب بھی صحیح اتنی ہارڈ ورکنگ کرتی ہو تو آپ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا کام کرو گی. تو میری بیٹی نے اسکول میں بھی حامی بھری ہے، لیکن 1-1.5 ہفتہ ہو گیا میری بیٹی مزید اتنی بیمار ہو گیا کہ وہ اسکول بھی نہیں جا پا رہی. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے والد مریض ہے. ان کے والد اور بھائی کی جو میڈیسن ہے وہ روز کتنے کی آتی ہے؟ میرے بیٹے کی جو 1 ہفتے کی میڈیسن ہے وہ تقریباً پہلے 3 سے 4 ہزار کی آ رہی تھی. اب جب سے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اب 10 ہزار کی ہو گئی ہے. 2.5 لاکھ روپیہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے آپریٹ پہ خرچ آئے گا، لیکن میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. اب تو میں اس کی میڈیسن بھی نہیں لے پا رہی ہوں. میرا بیٹا گرا، اس کے یہ دانت ٹوٹ گئے ہیں درمیان میں سے، یہ ہونٹ پھٹ گیا میڈیسن نہ دینے کی وجہ سے. اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ تو بیچارے لیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا علاج ہوتا رہے جو تم کما رہی ہو، تو وہ بہتر ہے. میں کہہ لیں کہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی میڈیسن نہیں لیتے. لیکن اگر ان کی میڈیسن لینے جائیں تو وہ بھی اگر 1 ماہ کی لیں تو 10 ہزار سے کم نہیں. اگر 10 لاکھ میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح نارمل لائف میں آ سکتا ہے واپس؟ جی ہاں جی، آ جائے گا. وہ سٹنٹ کہہ رہے تھے ڈلے گا، اگر سٹنٹ ڈالیں گے تو آپ کا بیٹا انشاءاللہ نارملی اور اپنے انہی حالاتوں میں آ جائے گا جیسے وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے کتنی کوشش کی اپنے پیر پر کھڑا ہونے کے لیے، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن آنٹی جی کا کہنا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اگر اس پر 10 لاکھ لگائے جائیں وہ اپنی لائف میں واپس آ سکتا ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان تک یہ ویڈیو جاتی ہے تو خدا کے لیے آپ 10 لاکھ کے بدلے ایک زندگی بچا سکتے ہیں. میں ان کا نمبر ویڈیو پر مینشن کر دوں گا، آپ اگر ان کی مدد کرنا چاہے تو وہاں پر کر سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا. اور ان کا جس جگہ پہ ہوٹل ہے، جس جگہ پر یہ اپنا پھر سے کاروبار چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں کا ایڈریس دے دیتی ہیں. اگر آپ وہاں پر آ کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں. آنٹی جی اپنا ایڈریس بتا دیں. یہ میرا فلیٹ نمبر 119 جی، سینٹر فلیٹ 119 جی ہے. اور میں بس یہی میری حکومت سے اپیل ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ ہیلپ نہیں کر رہا نا تو خدارہ میری یہ سپورٹ کر دیں کہ جو بندہ پیسے لے کے بھاگا ہے، واجد نامی اور اسد اللہ پٹھان، یہ ان سے میرے پیسے اگر واپس ملتے ہیں نا تو وہ مجھے لے کے دے دیں. میرے پاس ایگریمنٹ بھی ہیں، میرے پاس ان کی تصویریں بھی ہیں، میرے پاس ان کے ثبوت بھی ہیں. ایگریمنٹ آپ دکھا دیں ایک بار کیمرے پہ. یہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے. یہ ان کی فوٹو کاپی لگی ہوئی ہے نال ساتھ میں. یہ اسد اللہ پٹھان کی فوٹو کاپی. اس ماں جی کی صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتے، تو وہ شخص جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر اس کے پاس یہ طاقت ہے یا اس کے پاس یہ عہدہ ہے تو خدا کے لیے جن لوگوں نے ان کی زندگی برباد کی ہے ان کو کیفری کردار تک پہنچائیں تاکہ یہ اپنی روٹین میں واپس آ سکے. اور ان کے جو پیسے محنت کے تھے، جو پیسے انہوں نے چھین لیے، وہ پیسے نہیں واپس دلا دے تاکہ یہ پھر سے اپنا کاروبار شروع کر سکے. ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو مزید شیئر کیجیے، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک زندگی کا بھلا ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.